الرحمن الرحیم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. حکم خداوندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا آپ کے ذریعے سے. یہ انسانوں سے آپ یہ فرما دیجیے، یہ ہمارا حکم، یہ ہمارا اعلان انسانوں کے سامنے ذکر کر دیجیے کہ اے انسانوں، کیا تم انکار کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، خلاف کرتے ہو اس ذات کے جس نے ساری کی ساری زمین کو، جس میں انسان رہتا ہے، بستا ہے، چلتا پھرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کے روٹی روزگار سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساتھ جوڑ دیا. انسان کی خلقت کو زمین کے ساتھ، انسان کی حیات کو زمین کے ساتھ، انسان کی موت کو زمین کے ساتھ. یہ سب کچھ عمل کرنے والی جو ذات ہے، کیا اس ذات کا اور اس تمام چیزوں کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے فی یومین، 2 دنوں میں. اللہ تعالیٰ کے لیے وقت، ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. اس نے یہ بھی فرما دیا اذا اراد ان یقول له کن فیکون. 20 چیزیں کر کے بتاتے رہے، بتایا بھی، لیکن نظام قدرت کو، فطرت والے نظام کو اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا. یہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ظاہری الفاظ، لفظ قرآن اور اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں، سے مراد ہے یوم الاحد والاثنین، یک شنبہ، 2 شنبہ. چونکہ اس کی ابتدا خلقت کے اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ اتوار کے دن سے، تو ترتیب کے لحاظ سے وہ پہلا دن قرار پایا. بس اسی مناسبت سے عربی میں نام بھی الاحد، واحد سے احد. قل هو اللہ احد، پہلا دن. 2 کو کہتے ہیں اثنین، اسنان، اس لیے 2 شنبے کے دن کو اثنین. فارسی میں بھی اسی مناسبت سے نام رکھ دیے گئے، یک شنبہ، 2 شنبہ، 3 شنبہ. اردو میں یہ ہندی وغیرہ دیگر زبانوں کے ساتھ اس کو جوڑ لیا گیا. تو الغرض اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں اس کو پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. 2 دن سے مراد انسان بندہ یا تو یہ سمجھا بھی گیا، ترجمہ تفسیر ہوتے رہی، کیونکہ انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو دنوں کو اللہ تعالیٰ نے گھنٹوں میں تقسیم کیا ہے، 24 گھنٹوں کا ایک دن، تو اس طرح 2 دنوں کی مقدار مدت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. اس کے مزید وضاحت و تفاصر میں اتوار کے دن خالی زمین کو وجود بخشے، پیر کے دن ساری کی ساری زمین کو اس کو پھیلا دیا گیا. بات پوری ابھی یہیں پر نہیں ہوتی. قرآن تو مطلق سے 2 دن کا ذکر کرتا ہے، لیکن دیگر مفسرین نے 2 دن، قیامت کے جو دن ہوں گے 2 دن، الغرض مختلف
توضیحات ہے. وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، اتنی بڑی قدرت کو دیکھ کر بس یہی چیز کافی تھی تم کو، کسی کی طرف سے بتانے کی سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، حقیقت کو جاننے کے لیے عقل، دل، دماغ سب دے رکھا ہے. اس کے باوجود بھی توحید باری تعالیٰ میں کسی اور کو شریک کیسا ٹھہراتے ہو؟ جس کو بھی ٹھہرایا ہے وہ مخلوقات کا ایک حصہ ہیں. وہ معبود حقیقی کہاں سے ہوئی؟ وہ معبودیت کا درجہ انہیں کہاں سے ملا؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، اس سے تم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی اور کو اس کے برابری کے یا اس کے تقدس کا درجہ دے ڈالا. اور قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو منوانا چاہتے ہیں، اور بندے کے اندر اسی اعتراف کو اپنے فعل سے، عمل سے، قول سے اٹھے بیٹھے تو اس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے کہ میں بندہ ہوں، اس کی مخلوق کا ایک حصہ ہوں. اس یقین کا مظاہرہ ہر چیز کے اندر بندہ دیتا چلے. ذالک رب العالمین، اب سمجھو جو اللہ الحمدللہ رب العالمین، جو رب العالمین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہر چیز کا مالک، پیدا کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اس میں حکمت و مصلحتوں کے ساتھ بھر دینے والا، اور حکمت و مصلحتوں کے ساتھ قائم اور باقی رکھنے والا. اس کی مزید وضاحت اگلی آیت میں. پھر نیز ہے کہ زمین کو کرنے کے بعد زمین میں ٹکاؤ نہیں تھا، جو ٹھہراؤ والی کیفیت نہیں تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کو نصب کر دیا. اس کو دوسری جگہ وضاحت ہے وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، وتد بہت بڑی مضبوط کھوٹی جس کے ذریعے سے کسی چیز کو جوڑ دیا جائے. یہ جو عام پہاڑ دکھتے ہیں یہ پہاڑ مراد نہیں ہے. اس قسم کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کی لمبان کلومیٹروں پہ اور میلوں کے اوپر ہوتی ہے، کوئی دنیا میں قریب قریب اس کی بھی گنتی کی گئی ہے، کوئی 180 کے آس پاس، بس اس سے زیادہ کی تعداد بتلاتے ہیں. بس وہ پہاڑ مراد ہیں جو زمین کو ٹکائے ہوئے ہیں. جبکہ زمین حرکت میں ہے، لیکن انسان کی ضروریت کے لیے اس کے مطابق سے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا، قدرت کا بڑا نمونہ ہے، تو بڑے بڑے قسم کے اس کے اوپر پہاڑوں کو ترجمہ تیرو اسی سے راسن ہے سر، بہت بہت اونچائی بلندی والی چیزیں. وبارک فیہا، پھر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے ساتھ پھیلا دیا اس کو، اور انسان کے اللہ حوالے کر دیا. وقدر فیہا اقواتا، پھر اسی زمین کے اندر سارے انسان کے لیے رزق کے ساری کی ساری چیزیں جو حکمت اور مصلحت والے، جو ضروریات زندگی کے ساری کی ساری چیزوں کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. فی اربعۃ ایام، یہ جملہ اس طریقے سے زمین کا معاملہ جس میں انسان کو رہتا ہے، انسان کو رہنا ہے، رکھنا ہے، پھر ساری چیزیں حوالے کی گئی ہیں. یہ 4 دنوں کی مدت والا عمل یہ ہوا. سواء للسائلین، اور سائلین کے لیے طلب کرنے کے لیے ہر ایک کے لیے حصہ اس کے اندر مقرر کر دیا. جو جیسا جائے تلاش کرتے چلو، حکمت دے دیا، عقل دے دیا، مصلحت دے دیا، اور اس کی بقا کے لیے آسمانی ساری چیزوں کو تابع کر دیا. یہاں تک ایک مضمون، اس مضمون کی تکمیل ہوتی ہے پھر آسمان والے معاملے کی طرف. پھر ان دونوں کو ملانے کے بعد یہ قدرتی نظام کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کو بتلاتی ہے اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کو بتلاتی ہے، جس کی وضاحت پھر اگلی آیت میں آئے گی. سبحان اللہ وبحمدہ.